جوئے کی جو ایپس ہیں یا ویب سائٹس ہیں اس میں اب مزید کچھ نام بھی سامنے آئے ہیں. سسٹرالوجی سے شہرت پانے والی ایک خاتون ہے اقرا قول, ان کو جو ہے الیجڈلی یہ نوٹسز جو ہیں وہ جاری ہوئے ہیں. انٹرسٹنگ بات یہ کہ ایک دن پہلے ہی اقرا قول نے جو ہے یہ کہا ہے کہ جی وہ وی لاگنگ سے بریک لینے لگی ہیں. علیم خان صاحب کی جو سوسائٹی ہے پاک ویو سوسائٹی, انتظامیہ کی جانب سے بائی دی وے ان کا رد عمل آیا ہے اور شعیب صدیقی جو ہیں ان کی جانب سے ایک ویڈیو پیغام سامنے آیا ہے. ایل ڈی اے نے شہر میں پہلی بار آزمائشی طور پر شروع کیا گیا بائیکر لین منصوبہ واپس لینے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا. اگر تو یہ خبر کنفرم ہے کہ بھائی آپ کو تو لٹرلی اس پروجیکٹ کے اوپر تو معافی مانگنی چاہیے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ریل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, پچھلے 12 گھنٹے میں جو اہم ترین خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس پہ تفصیل سے بیٹھ کے بات کریں گے. خاص طور پہ لاہور میں جو بارشوں کی صورتحال ہے, کل بھی بارش ہوئی ہے اور اس کے بعد کافی ٹینس صورتحال ہے ابھی بھی لاہور میں. لوگ پریشان ہیں, ڈرے ہوئے ہیں کہ کہیں دوبارہ جو ہے وہ بارش کی وجہ سے جو سیلابی صورتحال ہے وہ زیادہ سنگین نہ ہو جائے اور پانی جو ہے وہ کہیں اور دیگر سوسائٹیز کی طرف جو ہے وہ نہ آنا شروع ہو جائے. سوسائٹیز کے جہاں تک بات ہو رہی ہے تو علیم خان صاحب کی جو سوسائٹی ہے پاک ویو سوسائٹی, اس سلسلے میں اب پاک ویو سوسائٹی کا بھی ایک موقف جو ہے وہ سامنے آیا ہے, وہ بھی ہم تھوڑی دیر میں ابھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ دیگر خبریں ہیں. خاص طور پہ ہم پچھلے ایک ہفتے سے مختلف جو جوئے کی جو ایپس ہیں یا ویب سائٹس ہیں ان کی تشہیر کے لیے جو مختلف ٹک ٹاکرز جو ہیں جن کے نام سامنے آئے یا یوٹیوبرز کے نام سامنے آئے, اس میں اب مزید کچھ نام بھی سامنے آئے ہیں اور خواتین و حضرات جو اور اس میں انوالو رہے ہیں ان کے چند نام بھی سامنے ہیں, وہ بھی ابھی ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی, سب سے پہلے تو جو پریشان کن خبر ایک سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام کے اوپر غیر معمولی سطح کا سیلاب آ گیا ہے. جو پانی کا لیول ہے وہ انکریز کرنا شروع ہو گیا ہے اور گنڈا سنگھ والا کے مقام پر بہاؤ جو ہے وہ 3.5 لاکھ کیوسک سے بھی اب تجاوز کر گیا ہے اور صورتحال مزید سنگین ہو گئی ہے. قصور اور ملکہ علاقوں میں انتظامیہ اور ریسکیو ادارے کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے اور ریلیف کمشنر پنجاب اور ڈی جی پی ڈی اے میں عرفان اللہ کاٹھیا نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ 1955 میں اتنا بڑا ریلا یہاں سے گزرا تھا. قصور شہر کو بچانے کے لیے RRA1 کو توڑنا پڑ رہا ہے. جن آبادیوں میں پانی جا سکتا ہے وہاں سے مقامی لوگوں کا انخلاء کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ہیڈ سلیمانکی کے مقام پر بھی پانی کا دباؤ بڑھ رہا ہے اور آئندہ 2 روز میں وہاں پانی کی سطح مزید بلند ہوگی اور شادرہ کے مقام پر پانی کی سطح کم اور ہیڈ بلوکی کے مقام پر بڑھ رہی ہے. اوکاڑا, ساہیوال, ٹوبا ٹیک سنگھ انتظامیہ نے دریا کے نشیبی علاقوں سے لوگوں کا انخلاء جو ہے مکمل کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ سیلابی پانی منڈی بہاؤدین کے 30 سے 40 دیہات سے گزرتا ہوا واپس دریا میں جائے گا. انہوں نے کہا کہ پنجاب کے 3 بڑے دریا سپر فلڈ کی لپیٹ میں ہیں اور تاحال صوبے میں ابھی تک 28 اموات جو ہیں وہ رپورٹ ہو چکی ہیں. دوسری جانب مریم نواز صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا ایز اے جیسچر آف ریورنس ٹو آور سکھ بردرز آن بوتھ سائڈز آف دا بارڈر اسپیشل ڈی واٹرنگ آپریشن واز کیریڈ آؤٹ ایٹ دا گردوارہ دربار صاحب کرتارپور دیٹ واز کمپلیٹڈ انڈیٹڈ ود فلڈ واٹر. اٹ ہیز ناؤ بین ریسٹورڈ ٹو اے ڈرائی سیف کنڈیشن. بیسکلی کرتارپور میں جو نارووال کے پاس جگہ ہے اور جو سکھوں کے لیے ایک بڑی مقدس جگہ ہے اس کو جناب پوری طرح جو ہے اس میں سے پانی نکال لیا گیا ہے. وہاں سے جو فوٹیجز آئی ہیں, تصویریں آئی ہیں, وہاں پہ بالکل اب صورتحال جو ہے وہ نارمل ہو گئی ہے اور یہ میرے خیال میں قابل تعریف عمل ہے. اس کو یہ بہت امپورٹنٹ تھا. میں جانتا ہوں کہ سکھ کمیونٹی کے لیے جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ جگہ ہے اور اگر اس کے اندر مطلب پنجاب گورنمنٹ کے جو بھی ڈپارٹمنٹس ہیں جنہوں نے اپنا کردار ادا کیا اور جگہ کو جو ہے وہ کلیئر کیا ہے تو میرے خیال میں قابل تعریف بات ہے. جہاں پہ یہ غلطی کریں گے, جہاں پہ بلنڈر ماریں گے, ہم اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کریں گے, لیکن جہاں پہ یہ اچھا کام کریں گے اس کی ڈیفینیٹلی جو ہے وہ تعریف بنتی ہے. جہاں پہ میں اس کی بات کر رہا ہوں وہیں پہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ تمام ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ریور راوی کے آس پاس بنی ہوئی ہیں, جس طرح علیم خان صاحب کی جو ہے وہ پاک ویو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے یا اس سے پہلے جو ایک تھیم پارک سوسائٹی جو ہے جس کے اندر وہاں پہ بھی پانی گیا ہے, ان تمام جگہوں سے پانی کا نکاس جو ہے وہ بہت ضروری ہے. میں آپ یقین نہیں کر سکتے, میں چند فوٹیجز میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ ایک گھر کی فوٹیج ہے, یہ 5 مرلے کا گھر ہے اور اس کے اندر یہ صاحب جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ جی ہمارے ڈرائنگ روم, بیڈ روم, ہر جگہ جو ہے وہ پانی ہو گیا. یہ صرف ایک ایگزامپل ہے اور اس کے علاوہ جو ڈرون فوٹیجز ہیں یہ آپ اسکرین پہ دیکھیے گا, اس سے آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ کتنی بڑے لیول کے اوپر جو ہے تباہی ہے. اب مختلف فگرز جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں, کچھ کہہ رہے ہیں جی 1000 گھر ہے, کچھ کہہ رہے ہیں 1500 گھر ہے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 2000 گھر ہے. آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں پتا. بہتر ہے کہ پاک ویو سوسائٹی جو ہے اس کے بارے میں خود بتائیں علیم خان صاحب, اور وہ جو تھیم پارک سوسائٹی ہے وہ بھی بتائے کہ وہاں پہ کتنے گھر جو ہیں وہ اس کی وجہ سے اس کا اثر ہوا ہے. لیکن اس وقت لوگوں کا بہت بڑے لیول کے اوپر جو ہے وہ مالی نقصان ہوا ہے اور مطلب گورنمنٹ کے لیے ظاہری بات ہے, امبیرسنگ بات یہ ہے کہ یہ سوسائٹی جو ہے ایک فیڈرل منسٹر کی ہے, ایک ٹیلی ویژن چینل اونر کی ہے.
میں یہ بھی نوٹ کر رہا تھا, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ بہت سے بڑے بڑے صحافی جو ایکچولی یوٹیوب کے اوپر کام کر رہے ہیں اور ان کے ادارے سے منسلک بھی ہیں, ان کو ایک دم جو ہے وہ چپ لگ گئی ہے, ایز ایف یہ سوسائٹی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے اور نہ کسی نے کوئی بات کرنی ہے, بالکل پن ڈراپ سائلنس ہوا ہوا ہے, وہ وہاں پہ کوئی بات ہی نہیں ہو رہی. تو میں یہ نہیں کہتا کہ جی آپ نے کوئی بڑی کوئی بدتمیزی کرنی ہے علیم خان صاحب کے حوالے سے, کوئی ایسی بات, میں قطعی طور پہ ایسی کوئی بات نہیں کر رہا, لیکن احتساب ہونا بہت ضروری ہے ان لوگوں کے جن کے مالی نقصان ہوئے. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے اس ویڈیو کو ریکارڈ کرنے سے پہلے میں ایک بات اپنے ڈسکس کر رہا تھا اپنی ٹیم کے ساتھ, تو میں نے یہ کہا کہ یہ جو گھر یہاں پہ بنے ہوئے ہیں یہ حالیہ برسوں کے اندر یہ ڈیولپ ہوا ہے. یہ بلاکس جو ہیں, مطلب مجھے سننے میں آیا کوئی ٹیولپ بلاک ہے, کچھ اوورسیز بلاک ہیں, کچھ اس طرح کے بلاکس ہیں ان کی سوسائٹی میں, تو یہ حالیہ سالوں کے اندر جو ہیں ڈیولپ ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے اور 5-5 مرلے کے 10-10 مرلے کے گھر ہیں یہاں پہ. اب جو لوگ جس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے کتنے مشکل سے پیسے جوڑ کے, آئی کین انڈرسٹینڈ, کتنے سالوں کئی لوگوں نے قرضے لیے ہوں گے اور یہ کر کے جو ہے انہوں نے اپنے گھر بنائے ہوں گے, اور ایک دم جو ہے وہ پانی کا اس طرح ریلا آتا ہے اور وہ سب کچھ تباہ کر دیتا ہے. میں صرف یہ نہیں, میرے صرف ایک ذہن میں یہ بھی سوال آ رہا تھا کہ اب جن لوگوں نے یہ پلاٹس یہاں پہ لیے, جن پرائسز کے اوپر انہوں نے لیے, آج اس کی ویلیو کیا رہے گی؟ کیونکہ ایک دفعہ اگر دریا کے کنارے کسی سوسائٹی کے اندر پانی آ جائے تو وہ تو تمام کے تمام پلاٹس, میرا خیال میں تو ایون وہ پلاٹس بھی جن پہ پانی ابھی نہیں بھی آیا, ایون ان کی ویلیو بھی جو ہے وہ ڈکریز کر چکی ہوگی موسٹ پرابلی. کہ جی ظاہری بات ہے اگر دریا کا پانی یہاں تک آ سکتا ہے تو آج آیا تو ہو سکتا ہے اگلے سال پھر آ جائے, اس کے اگلے سال پھر آ جائے. آئی ڈونٹ نو, وی ڈونٹ نو نا, ہم پریڈکٹ تو نہیں کر سکتے. اور جس طرح گلوبل وارمنگ کی صورتحال ہے, بارشوں کا جس طرح ایک اسپیل آ رہا ہے, یو ڈونٹ نو کہ اگلے سال جو ہے وہ کیا ہوگا. میری نظر میں جہاں پہ احتساب کی بات ہے وہاں پہ ان جو افیکٹیز ہیں, جو ریزیڈنٹس ہیں, جن کے گھر جو ہیں وہ اس وقت پانی کی طرف گئے ہیں, پانی کے اندر گئے ہیں, ان کو بہت بڑی کمپنسیشن کی ضرورت ہے. اور چاہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب کرے یا پھر علیم خان صاحب کریں, آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں پتا, لیکن ان کو ہر صورت کمپنسیٹ ہونا چاہیے. میں ایک وہاں پہ ڈاکٹر صاحبہ ہیں, وہ ٹی وی کے اوپر بھی کافی آتی ہیں, میں ان کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا تو اس میں وہ یہ کہہ رہی تھی کہ جی ہمارے بجلی کے بل جو ہے وہ معاف کیے جائیں, ہمیں جو ہے وہ اس قسم کی ہمیں سپورٹ جو ہے وہ کی جائے. البتہ انہوں نے ایک بات کی جو کہ مجھے پسند آئی, انہوں نے کہا کہ جی مجھے میرے گھر پہ جو ہے وہ پاک ویو سوسائٹی کی انتظامیہ جو ہے وہ آئی اور میرا سارا سامان گراؤنڈ فلور سے جو ہے انہوں نے فرسٹ فلور کے اوپر شفٹ کیا, وچ از اے گڈ تھنگ, اچھی بات ہے. آپ جتنی مدد کر سکتے ہیں اپنے ریزیڈنٹس کی وہ کرنی چاہیے. پاک ویو سوسائٹی انتظامیہ کی جانب سے بائی دا وے ان کا رد عمل آیا ہے, اور شعیب صدیقی جو ہیں ان کی جانب سے ایک ویڈیو پیغام سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا جی ہم نے ہر ممکن کوشش کی, بند باندھے گئے, راستے بنائے گئے, قدرتی آفات ملک کے مختلف حصوں میں آئی ہیں, پاک ویو میں بھی آئی, قدرتی آفات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں. پاک ویو انتظامیہ نے اپنے ممبران کو نہ مشکل وقت آنے سے پہلے تنہا چھوڑا تھا اور اب آنے کے بعد بھی ان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے, ہم ہر طرح سے ان کے ساتھ ہیں. ہمارے ریلیف کیمپ لگ چکے ہیں, تمام لوگ 24 گھنٹے یہاں پر موجود ہیں. اگر کوئی پاک ویو سوسائٹی کا رہائشی شفٹ ہو رہا ہے اور اس کے پاس لاہور میں کوئی انتظام نہیں ہے تو پاک ویو نے اس کا بندوبست کر دیا ہے, ہم ان کو فری آف کاسٹ رہائش دیں گے, اور اگر کسی کے گھر کے اندر نقصان ہوا ہے تو اس کا بھی ازالہ کریں گے, وچ از اے ویری گڈ تھنگ. میرے خیال میں بالکل ہونا چاہیے, لیکن ظاہری بات ہے ازالہ ایک حد تک ہی ہوگا. کیا کریں گے, مطلب ان کو نئے گھر بنا کے دیں گے کیا؟ ان کے پلاٹس کی پرائسز جو ڈکریز کر گئیں, اس کی ویلیو جو ڈکریز کر گئی, کیا اس کا بھی کوئی حل نکلے گا؟ نہیں نکلے گا. سو جو جیسچرز قابل تعریف ہیں وہ میں ڈیفینیٹلی اس کی تعریف کروں گا, بٹ دیر آر مینی ادر کویسچنز وچ نیڈ ٹو بی آنسرڈ کہ آخر یہ ہوا کس طرح, یہ اس جگہ کے بارے میں جو ہے وہ این او سیز کس طرح دیے گئے. اب میں آپ کو ابھی سے ایک بات آپ کو پریڈکٹ کر کے میں بتا رہا ہوں, جو میرے کبوتر میرے پاس خبر لے کر آئے ہیں کہ کم از کم پاک ویو سوسائٹی کی حد تک اس وقت جو گورنمنٹ ہے وہ بھی بڑی متحرک ہو رہی ہے اور وہ ڈیمیج کنٹرول کی طرف آ رہے ہیں. کیونکہ میں آپ کو ابھی سے ڈیبیٹ بتا دیتا ہوں جو آئندہ چلے گی, اور یہ ڈیبیٹ میں کھولوں گا, میں یہ بھی آپ کو بتا دوں اس ڈیبیٹ کو میں کھولوں گا کہ آخر یہ این او سیز کس طرح جاری ہوئے, کب جاری ہوئے, کس نے جاری کیا. اور میں ایک ایسی شخصیت کو بلا رہا ہوں انٹرویو کے لیے جو سارے آپ کے سامنے فائلیں کھول کے بتائے گا آپ کو کہ ایکچولی یہ سارے پروجیکٹس بنے کس طرح, یہ روڈا کس طرح بنی, یہ روڈا کا مقصد کیا تھا, کس سیاسی جماعت نے کیا کردار ادا کیا. یہ ساری ڈیٹیلز میں انشاءاللہ اس پہ ریسرچ کر رہا ہوں, اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں یہ اس تفصیلات بھی جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس کے علاوہ جناب ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان میں سیلاب سے ہونے والی تباہی کے پیش نظر $30 لاکھ کی گرانٹ فراہم کرنے کا اعلان کر دیا ہے, اور حکومت پاکستان نے اے ڈی بی سے سیلابی صورتحال کے پیش نظر امدادی سرگرمیوں کے لیے گرانٹ فراہم کرنے کی درخواست کی تھی. الجزیرہ نے ایک رپورٹ جو ہے وہ شائع کی ہے اور انہوں نے کہا ہے جی پاکستان اس وقت متعدد ماحولیاتی ہنگامی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے. اس کے جنگلات تیزی سے ختم ہو رہے ہیں, گلیشیئرز توقع سے کہیں زیادہ تیزی سے پگھل رہے ہیں, اور اب تباہ کن بارشیں مقامی آبادیوں کو تباہ کر رہی ہیں. بے تحاشا جنگلات کی کٹائی نے قدرتی حفاظتی رکاوٹوں کو ختم کر دیا ہے, جبکہ پہاڑی علاقوں میں درجہ حرارت میں اضافہ گلیشیئرز کو کمزور کر رہا ہے, جس سے زمین غیر مستحکم ہو رہی ہے اور لوگ لینڈ سلائڈز
اور سیلاب جیسے خطرات سے دو چار ہیں. یہ جو جنگلوں کی کٹائی ہے اس میں تو ہمارے بڑے بڑے سیاستدان انوالوڈ ہیں. آپ ذرا کھولیں تو صحیح جا کے, یہ آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کہ کتنے بڑے بڑے نام اس کے اندر انوالوڈ ہیں. یہ جو لکڑی کا کام کرتے ہیں اور یہ اللیگل جو کٹائی ہوتی ہے اس میں کتنے بڑے بڑے نام آئیں گے. لیکن دوبارہ وہی بات ہے نا کہ ان مافیاز کو ہاتھ کون لگائے. یہ خود ایوانوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو ہاتھ کون لگائے. اور ان کی یہ جو لالچ ہے, ان کے جو پیسہ اکٹھے کرنے کی جو ہوس ہے, اس کا اثر پورے پاکستان کے اوپر پڑ رہا ہے. میں تو ان لوگوں کے بھی اوپر پڑ رہا ہے جو اس علاقے سے بھی تعلق نہیں رکھتے. آپ دیکھیے نا, مطلب جنگلات کی کٹائی جو ہے وہ صرف پنجاب کے حوالے سے نہیں ہے, وہ کے پی, گلگت بلتستان, ان ایریاز, آزاد کشمیر, ان جگہوں کے اوپر بھی ہو رہی ہے. لیکن اس کا ماحولیاتی ایفیکٹ جو ہے وہ یہاں پہ پنجاب اور سندھ کے لوگوں کے اوپر بھی آئے گا. ٹھیک ہے, مطلب یہ اس طرح پورے پاکستان کو افیکٹ کرتی ہے یہ چیز, لیکن کوئی روکنے والا نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اسی طرح ہی چل رہا ہے سارا سلسلہ. موت کی سزا رکھنی چاہیے اس کے اوپر, موت کی سزا, سزائے موت رکھیں آپ اس کے اوپر. اور اس کے بعد جو ہے جب تک لوگوں کو اس کی سزا نہیں ملے گی اس کے تب تک یہ سلسلہ نہیں رکنا. یہ میں آپ کو بھی سے بتا رہا ہوں. تو آگے وہ لکھتے ہیں کہ جی مانسون کی بارشیں اور کلاؤڈ برسٹ نے خیبر پختونخوا اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر جیسے شمالی علاقوں کو شدید متاثر کیا ہے. پانی نے پھر نیچے کی طرف سے بہتے ہوئے پاکستان کے دیگر علاقوں میں بھی تباہی مچائی ہے, اور اس نقصان میں اضافہ ان رہائشی سوسائٹیوں کی وجہ سے ہوا ہے جو حالیہ دہائیوں میں دریاؤں کے کناروں اور سیلابی میدانوں پر تعمیر کی گئی ہیں. آپ جانتے ہیں کن سوسائٹیوں کی بات ہو رہی ہے. اس سال کی مانسون بارشوں کے دوران 26 جون سے اب تک کم از کم 804 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں, جن میں اکثریت خیبر پختونخوا سے ہے. اٹلی کی ایک این جی او جو پہاڑی علاقوں میں سائنسی تحقیق پر کام کرتی ہے کہ 2024 کی ایک تحقیق کے مطابق پاکستان میں 13,032 گلیشیئرز موجود ہیں جو تقریباً 13,546 مربع کلومیٹر کے رقبے کے اوپر پھیلے ہوئے ہیں, اور پاکستان پولر علاقوں سے باہر دنیا میں سب سے زیادہ گلیشیائی برف رکھنے والا ملک ہے. اور خصوصی طور پر پاکستان کے زیر انتظام کشمیر وہ واحد مقام ہے جہاں 3 بڑے پہاڑی سلسلے ہندوکش, ہمالیہ اور قراقرم جو ہے وہ آپس میں ملتے ہیں. تو پاکستان جو ہے وہ قدرتی خزانے سے مالا مال ہے, لیکن اس خزانے کو ہمیں سنبھالنا نہیں آتا. ہم خود اپنے ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں اس وقت اس کو بیٹھ کے. اس کے علاوہ بھارت سے ایک خبر ہے, اور بھارت میں خبر یہ ہے کہ جی بھارتی ریاست پنجاب کے 3 وزراء جو ہیں وہ سیلاب متاثرہ علاقوں کے معائنے کے دوران کشتی میں بیٹھے ہوئے سویڈن اور گوا کے کروز سفر کی یادیں تازہ کر رہے تھے, اور یہ ساری بات جو ہے وہ ریکارڈ ہو گئی, اور ان کو بڑا مہنگا پڑا ہے یہ سب کچھ. وزراء کی گفتگو کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد بڑا سخت رد عمل آیا ہے, اور ویڈیو میں وزیر بریندر کمار گوئل, لال جیت بھلر اور ہربھجن سنگھ, یہ وہ والے ہربھجن سنگھ نہیں ہیں, دوسرے ہربھجن سنگھ ہیں, ہربھجن سنگھ کو لائف جیکٹ پہنے کشتی میں بیٹھے دیکھا جا سکتا ہے جہاں وہ اپنے سویڈن کے کروز سفر اور گوا کی تفریحی یادوں کا ذکر کر رہے ہیں. ایک وزیر نے کہا کہ میں سویڈن گیا تھا اور وہاں 24 گھنٹے کروز رائڈز کی. اس پر دوسرے وزیر نے گوا کی یادوں کا جو ہے وہ ذکر چھیڑ دیا. تو بے حس لوگ ہیں نا, بے حس لوگ ہوتے ہیں, ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ اس پانی کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں اجڑ گئیں, خراب ہو گئی, مال مویشی بہہ گئے, اور کھانے پینے کا کچھ نہیں پتا, یہ نہیں پتا آگے سے کھانا اگلا ملے گا یا نہیں ملے گا. اور یہاں پہ کروز جو ہیں وہی نہیں, ان کے ڈسکشنز ان کی ختم ہو رہی. اب آ جائیں ذرا جوئے کی طرف, بلکہ جوئے کی تشہیر کی طرف, جس کی وجہ سے بڑے بڑے نام جو ہیں وہ سامنے آئے. ڈکی بھائی, رجب بٹ کا نام آیا, نادر علی کا نام آیا. اب خبر یہ ہے کہ اس کی تشہیر کے سلسلے میں چند اور ناموں کو جو ہے وہ نوٹسز بھیجے گئے ہیں ایلیجڈلی, اور اس میں سسٹرالوجی سے شہرت پانے والی ایک خاتون ہے اقرا قول. اچھا, میں برائے مہربانی, میری نا بڑی کمزور نالج ہے اس سارے معاملے میں, تو میں نے جب وہ آئے تھے ایڈیشنل ڈائریکٹر میرے پاس یہاں پہ, تو میں نے اس وقت ان سے پوچھا تھا, میں نے ان سے خاتون کے حوالے سے پوچھا تھا, انہوں نے کہا تھا ہاں خاتون بھی ہے. تو اب یہ خبر آ رہی ہے کہ شاید ان کا نام ہے سسٹرالوجی سے شہرت پانے والی اقرا قول, اور انس علی, مدثر حسن اور محمد حسنین, ان کو جو ہے اللیجڈلی یہ نوٹسز جو ہیں وہ جاری ہوئے ہیں, اور تمام افراد کو 2 ستمبر کو صبح 11 بجے جو ہے وہ NCCA کے دفتر جو ہے طلب کیا گیا ہے. اور انٹرسٹنگ بات یہ کہ ایک دن پہلے ہی اقرا قول نے جو ہے یہ کہا ہے کہ جی وہ وی لاگنگ سے بریک لینے لگی ہیں. تو اب مجھے نہیں پتا یہ بریک اس وجہ سے ہو رہی ہے یا ان کی کوئی ذاتی مصروفیت کی وجہ سے بریک ہے, لیکن اب ان کا نام بھی جو ہے وہ بیچ میں آ رہا ہے. میری اطلاع کے مطابق اس میں ابھی اور نام بھی ہوں گے, اور یہ ہم ابھی سرچ کر رہے ہیں کہ اور کون کون سے نام جو ہے وہ ریڈار کے اوپر ہیں. وہ انشاءاللہ میں آنے والے دنوں میں بھی میں اس کے بارے میں آپ سے چیزیں شیئر کروں گا, لیکن یہ سلسلہ جو ہے نا وہ بڑھ رہا ہے. اچھا, میں فرینکلی اسپیکنگ, جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ میری نا نالج اس معاملے میں بڑی کم ہے, یہ ٹک ٹاکرز اور یہ کون کون سے لوگ جو ہیں وہ یہ کرتے رہے ہیں, لیکن میں حیران ہو گیا ہوں, آئی ایم شاکڈ کہ جس طرح یہ چیز میرے سامنے کھلی ہے نا, تو اب مجھے پتہ لگا ہے کہ یہ تو اتنے بڑے لیول کے اوپر ہوا ہے. اور انٹرسٹنگ بات یہ کہ اس کے اوپر جو پردہ ڈالا جاتا تھا نا, وہ کس چیز کا ڈالا جاتا تھا, جی گیمنگ ہو رہی ہے, یہ گیمنگ ہو رہی ہے. اچھا, بندہ پوچھتا ہے جس طرح وہ سنیک نہیں ہوتی تھی, نوکیا کے اندر ایک گیم آتی تھی سنیک والی,
کہ جناب وہ جیسے سانپ جو ہے وہ چیز کر رہا ہے, یہ کوئی جی گیم ہے, نہیں پتہ اندر جوا ہو رہا ہے. تو جوئے کا نام جو ہے نا گیمنگ رکھا ہوا ہے. اور مجھے زیادہ غصہ اس بات پہ چڑھتا ہے کہ چوچے کاکے بن جاتے ہیں, 1 منٹ میں سارے کے سارے چوچے کاکے بن جاتے ہیں کہ نہیں جی سانو تو پتہ ہی نہیں سی, یہ اچھا انج ہوتا ہے, اوہ یہ تو بہت غلط ہے. مطلب باقی سانو سارے نے کام آندے نے, ساری ویڈیوز بنانی, ساری آپ لوگوں کو بالکل فرسٹ کلاس آتی ہیں, ٹھیک ہے, کون سے اینگل سے کس طرح کیمرہ کس طرح پھڑنا ہے, کیڑی گل کس طرح کرنی ہے, سٹوریز کون سی بنانی ہے, کون سی رنگ بازیاں کرنی ہے, یہ سارا آتا ہے. جڑا کام ہے اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا کہ یہ گیمنگ ہو رہی ہے. یار اس طرح نہیں بھائی, اس طرح نہیں, اتنا بھی جو ہے نا وہ ریلیکس کام نہ کریں. ہاں یہ آپ کہہ دیں, اگر میں اس بات کو پھر بھی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہوں, اگر کوئی یہ کہ جی غلط ہوا, غلطی کی, ہم معافی چاہتے ہیں, آج کے بعد ہماری توبہ, ہم اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے, یہ میں پھر بھی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن اگر کوئی مجھے یہ ایکسکیوز دینا کہ مجھے پتہ نہیں صحیح ہوئی, وہ مجھے یہ ذرا کچھ زیادہ ہو جاتا ہے. بس اینا بھی نہ کرو. 12-13 سال کے بچے نہیں ہے, ویسے تو 12-13 سال کے بچے کو بھی آج کل سارا کچھ ہی پتہ ہوتا ہے. میں تو اب کہوں گا 7-8 سال کا بچہ, 12-13 سال والے بھی جڑے نا پورے کھنڈ ہوتے ہیں نا, سارا پتہ ہوتا ہے انہوں نے. اچھا جی, اس کے علاوہ وزارت داخلہ نے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے اختیارات میں جناب اور اضافہ کر دیا ہے. یہی جو ان کی جو یہ لوگ پکڑ دکڑ کر رہے ہیں, نوٹس بھیج رہے ہیں, اور اس کے اندر چائلڈ پورنوگرافی اور آن لائن گرومنگ کے خلاف بھی جو ہے وہ کارروائی کا اختیار اب ان کو مل گیا ہے. اور NCCI اب سائبر دہشت گردی اور الیکٹرانک فراڈ کی تحقیقات بھی جو ہے وہ کرے گی, تو ان کا دائرہ کار تحقیقات کو اور انکریز کر دیا گیا ہے. وزارت داخلہ کے مطابق غلط اور جعلی معلومات پھیلانے کی سزا اب اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت دی جائے گی, اور غلط معلومات کے ذریعے سوشل میڈیا سے پیسہ کمانے والے بھی جو ہے وہ زد میں آئیں گے. نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی میڈیا سے حاصل پیسوں کی تحقیقات اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت کرے گی, اور ایجنسی اب سائبر دہشت گردی, الیکٹرانک فراڈ کی تحقیقات بھی کرے گی, اور ادارے کو چائلڈ پورنوگرافی اور آن لائن گرومنگ کے خلاف بھی کارروائی کرنے کا جو ہے وہ حق دیا گیا ہے. اس کے علاوہ وفاقی کابینہ نے اسلام آباد ایئرپورٹ کی مینجمنٹ جو ہے وہ متحدہ عرب امارات کے سپرد کرنے کی منظوری دے دی ہے. وزیر خارجہ سعد ڈار کے زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے انٹر گورنمنٹ کمرشل ٹرانزیکشن کے اجلاس میں UAE کے ساتھ معاہدے کا فریم ورک جو ہے وہ تیار کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے, جس کے لیے مذاکراتی ٹیم جو ہے وہ قائم کر دی گئی ہے. اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف جناب 30 اگست سے 4 ستمبر تک چین کا دورہ کریں گے, جہاں پہ وہ تیانجن میں شنگھائی تعاون تنظیم یعنی کہ SCO کے اجلاس میں شریک ہوں گے. اور ترجمان دفتر خارجہ نے یہ بتایا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے چین کے صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم لی چیانگ سے ملاقاتیں شیڈیولڈ ہیں, اور اس دوران پاک چین تعلقات کے کثیر الجہتی پہلوؤں پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا. اس کے علاوہ جناب راولپنڈی کے اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت جو ہے وہ آج ہونی تھی, وہ ملتوی کر دی گئی ہے. عمران خان کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں مقرر تھی, لیکن اب اسے دوبارہ ملتوی جو ہے وہ کر دیا گیا ہے. عمران خان کے طبی معائنے کی درخواست کی سماعت جو ہے وہ کل آج یعنی کہ ہفتے تک کے لیے جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے. درخواست گزار کے وکیل انسداد دہشت گردی عدالت میں جو ہے وہ اپنے دلائل دیں گے. اس کے علاوہ پشاور ہائی کورٹ نے صاحبزادہ حامد رضا اور دیگر کی الیکشن کمیشن کی جانب سے نااہلی کے خلاف درخواستیں واپس کر دی ہیں. عدالت نے درخواست گزاروں کو متعلقہ ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کی ہدایت کی ہے. اس سے پہلے پشاور ہائی کورٹ نے صاحبزادہ حامد رضا اور دیگر کی الیکشن کمیشن کی نااہلی کے نوٹیفکیشنز کی معطلی کے لیے درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کیا تھا. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.